السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ نے چینل کو لائک کیا نہیں کیا, جائیں پہلے لائک کریں, شیئر کریں, پیار سے کمنٹ کریں. آج جس عنوان پر بات ہوگی اس کا نام ہے اعتکاف. اعتکاف کا معنی مفہوم. اعتکاف کا معنی ٹھہرنا ہے کہ یعنی بندہ کا اپنے تمام دنیا میں معاملات چھوڑ کر صرف عبادت الہی کی غرض سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کی قسمیں. اعتکاف واجب, اعتکاف سنت. پہلی قسم اعتکاف واجب, ایسا اعتکاف کے جس کی نظر یا منت مانی ہو, چنانچہ اسے پورا کرنا لازم ہے. جیسا کہ حدیث میں موجود ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے, میں نے زمانے جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھنے کی نظر مانی تھی, تو کیا میں اسے پورا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی نظر پوری کرو. ایسا اعتکاف جو سنت ہو, چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے, اور یہ آپ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اپنا ٹھکانہ مسجد کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اطمینان, رحمت, رضا و خوشنودی کے ساتھ پل صراط سے آسانی سے گزرنے گا اور دخول جنت کی ضمانت دیتا ہے. اعتکاف کی متفرق مسائل. اعتکاف مسجد میں ہوگا, گھر میں اعتکاف ثابت نہیں. عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں گی بشرط کہ مسجد محفوظ ہو. 21ویں رات عبادت میں گزار کر صبح فجر کی نماز پڑھ کر اپنے خیمہ میں داخل ہو جانا چاہیے. اعتکاف جامع مسجد میں کرنا چاہیے. اعتکاف کرنے والے کے لیے نہانا, کنگھی کرنا اور سر پہ تیل لگانا جائز ہے, بلکہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. عورت سے صحبت کرنا, بوسہ دینا اور گلے لگنا منع ہے. صحبت سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. بیوی ضروری کام کے لیے اپنے شوہر کے پاس خیمہ میں ملاقات کے لیے آ سکتی ہے. جزاک اللہ. امید ہے آپ کو میرا بلاگ بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.